بڑا کہتا ہے اللہ ہر جگہ ہے، اور وہ معصوم بچہ کہہ رہا ہے اللہ اوپر۔ نہیں تو کیا اللہ ہر جگہ نہیں ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں اس میں گنجائش پیدا کرنا تو میں اس میں ہاں بالکل یہ کر سکتے ہیں، تو ایک گفتگو چل رہی ہے کیونکہ آخری بھی ٹائم چل رہا ہے۔ قرآن مجید میں ہے الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ یہ جو ہر جگہ والا عقیدہ ہے یہ اللہ کی شان عظمت کے خلاف ہے۔ اچھا، اس لیے اب میں جہاں بیٹھا ہوا ہوں یہ بھی ایک جگہ ہے، جہاں میں نے جوتے رکھ رکھے یہ بھی ایک جگہ ہے، جہاں آپ بیٹھے ہیں اور آپ کے جوتے ہیں یہ بھی ایک جگہ ہے۔ ہر جگہ اللہ ہے کا کیا مطلب ہے؟ اب دیکھیے سجدہ جب مسلمان کرتا ہے، سجدے میں ہمیں دعا کیا سکھلائی گئی؟ سبحان ربی الاعلیٰ، اے اللہ دیکھ میں کتنا نیچا ہوں اور تو مگر کتنا قاری صاحب یہ ہوا معکم اینما کنتم سورہ حدید کی آیت ہے، وہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے لحاظ سے، قدرت کے لحاظ سے، سمع بصر کے لحاظ اچھا سے، قاری صاحب یہ اصل میں کہ اللہ ہمیں دیکھے۔ ابھی ہم بحث کر رہے ہیں اس مسئلے پر، اللہ تعالیٰ جان رہا ہے، پتہ ہے کہ ہم اس مسئلے پر بحث کر رہے ہیں۔ اللہ کی ذات عرش پر ہوتے ہوئے پوری کائنات کا ادراک رکھتی ہے۔ نہیں کیسے؟ یہی تو اس کا کمال ہے۔ اگر میں اس روم کے اندر اسٹوڈیو میں آ کر میں بتاؤں کہ اس کمرے میں کیا کیا ہے تو میرا کوئی کمال نہیں۔ اگر میں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے بتاؤں تو پھر یہ کمال ہے۔ هو الاول هو الاخر هو الظاہر، بالکل ساری باتیں بجا، پہلے بھی وہی ہے آخر بھی، اس سے پہلے بھی کچھ نہیں، ظاہر بھی جو چیز ہے اس لیے کہ ظاہر بھی وہی ہے، باطن بھی وہی ہے، اسی کی وجہ سے ساری چیزیں، ساری چیزیں اسی کی پھر وہ وجہ دوسرے اس لیے دو لوگوں میں سے تیسرا ہوتا ہے، تیسرے میں چوتھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی لونڈی کو کوئی غلطی ہوئی اس سے اور میں نے اس کو چہرے پر تھپڑ مار دی، مجھے اس کا افسوس ہے، میں اس کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں، اور ازالہ یوں کرنا چاہتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اسے آزاد کر دوں۔ صحیح، تو کیا میں اسے آزاد کر دوں اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ آپ نے فرمایا اگر وہ مومنہ ہے تو اسے آزاد کر دیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے آج تک اس سے نہ پوچھا نہ بھانپا مومنہ ہے کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا میرے پاس لے آ، مسند احمد کی روایت ہے یہ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لونڈی آئی تو آپ نے اس سے اس کا ایمان جانچنے کے لیے صرف 2 سوال کیے۔ پہلا سوال یہ کیا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ حدیث میں آتا ہے فاشارت الی السماء، اس نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا دی، اور ایک روایت میں آتا ہے قالت فی السماء، اس نے کہا آسمانوں میں۔ آپ نے دوسرا سوال کیا من انا، میں کون ہوں؟ اس نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ مومنہ ہے، اسے آزاد کر دے۔ تو گویا اس کے ایمان جانچنے کے لیے بھی اللہ کے رسول نے 2 سوال کیے، ایک اپنے بارے میں ایک اللہ کے بارے میں، اور اللہ کے بارے میں کیا ضروری سمجھا کہ اس کے ایمان میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ اوپر ہے۔ اچھا قاری صاحب جیسے قرآن کی ایک آیت یہ بھی ہے نا کہ تم جہاں پہ بھی چہرہ پھیرو وہاں پہ خدا ہے، تو اب یہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے۔ اب ایک اور میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے نا، اچھا چلیں اس کے اوپر سب سے پہلے بات کر لیں کہ جی جو قرآن کی یہ آیت ہے کہ تم جہاں پر بھی منہ پھیرتے ہو وہاں پہ خدا ہے، اس کا کیا مطلب ہے پھر؟ جی اس کا یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت، تائید، اس کا دیکھنا، اس کا سننا وہ ہر جگہ پر ہے، ذات نہیں ہے، ذات اس کی عرش پر ہے۔ نہیں تو دیکھنا سننا یہاں پر ہے، اس لیے کہ آپ اگر بات کر رہے ہیں تو اللہ عرش پہ ہوتے ہوئے یہاں سن رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ ہے، عرش پر ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے، تو وہ ہے نا، یعنی دیکھنا۔ مثال کے طور پر اب کیمرے میں جو ریکارڈ جو کچھ ہو رہا ہے، اب ناظرین جو ہمیں دیکھیں گے تو کیا وہ ناظرین اسٹوڈیو میں ہیں؟ نہیں ہے نا، لیکن دیکھیں گے۔ اچھا جب آپ اسے اپلوڈ کریں گے وہ اس کو دیکھیں گے، اچھا قاری صاحب آنیسٹلی اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے دیکھیں گے۔ ٹھیک، یہی معاملہ اللہ عرش پر ہوتے ہوئے دیکھتا ہے۔ اور دوسری بات امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر ہے، معلوم، یہ بات معلوم ہے، والکیف مجہول، اور عرش پر کیسے ہے، لیٹا ہے، کھڑا ہے، بیٹھا ہے، یہ کیفیت ہم نہیں جانتے،
یہ ویسا ہے جیسے اللہ کو اچھا لگتا ہے، اس کیفیت کو مجہول رکھا گیا، ہم نہیں جانتے۔ تیسری بات آپ نے کی کہ وَالْإِيمَانُ بِهِ وَاجِبٌ، اس کے ساتھ کہ اللہ عرش پر ہے، ایمان رکھنا واجب ہے۔ اور چوتھی اور آخری بات یہ کی وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ، کہ اللہ کے بارے میں یہ سوال کرنا کہ عرش پر کیسے ہے، کس طرح ہے، کیا کر رہا ہے، خوب اچھا، یہ بات کلیئر یہ ہو گئی۔ بدعت ہے۔ قاری صاحب اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ خدا کی ذات لامحدود ہے، وہ محدود ہو جاتی ہے آسمان پہ اگر ہم اسے صرف کہتے ہیں۔ ہاں اس میں ایک یہ بھی پوائنٹ ہے کہ خدا عرش پر بھی ہے، خدا یہاں پر بھی ہے، مگر صرف یہ کہنا کہ صرف وہ وہیں پر ہے، تو پھر اس پہ بھی ظاہر سوال اٹھتا ہے۔ یہ جملہ کہ خدا کی ذات لامحدود ہے، یہ قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں ہے، نہ حدیث میں ہے۔ عقل میں اللہ کا علم لامحدود ہے، صحیح، اللہ کی طاقت لامحدود ہے، صحیح، ہر چیز لامحدود ہے۔ ذات کو قیامت والے دن جو جنت کے اندر سب سے بڑا انعام اہل جنت کے لیے ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ اللہ کی زیارت۔ جنت میں جو سب سے بڑا انعام اللہ تعالیٰ اہل جنت کو دے گا، وہ سب سے بڑا انعام کیا ہوگا؟ اللہ اپنی زیارت کروائے گا۔ اور جب اہل جنت اللہ کو دیکھیں گے، اللہ کو دیکھیں گے، تو جس کی ذات لامحدود ہو، نظر اس کا احاطہ نہیں کر سکتی اور اسے دیکھ بھی نہیں سکتا۔ اچھا جیسے یہ ہے کہ اللہ دیکھیں گے تمہاری تب شہرت سے جب قریب وہ ہے۔ ہماری نظر کے دائرے میں آئے گا۔ اچھا اللہ تمہاری شہرت سے قریب ہے، بالکل قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ تو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر تارا مسیح نے بھٹو کو پھانسی لگائی تو نعوذ باللہ اس کا خدا بھی پھانسی لگ گئے۔ obviously اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے۔ یعنی ذات یہاں نہیں ہے، اس کی قدرت ایسی ہے کہ ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب۔ اللہ نور السماوات والارض، بالکل ٹھیک ہے۔ قرآن میں جو کچھ اللہ کے بارے میں کہا نا، ہمارا اس پر ایمان لانا لازم ہے، اس سے ہم یعنی روگردانی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کا نور تو ہر جگہ ہے پھر۔ میں آپ یہ کہہ رہے ہیں، ابھی آپ یہ یعنی اس میں آپ فرق کر رہے ہیں کہ خدا کی ذات اور خدا کے نور ان دونوں میں فرق ہے، یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے، ہاں، اللہ کی جو قدرت ہے، طاقت ہے، وہ کچھ کر سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی پوری کائنات کے ذرے ذرے پر ہے۔ اچھا ذات ہوئی جیسے اب آرڈر چلتا ہے وزیر اعظم کا، سمجھ اسلام آباد سے حکم کر دیتا ہے، لیکن پورے ملک میں وہ آرڈر پاس ہو جاتا ہے۔ ابھی کہتے ہیں جی ڈرائیور کے ساتھ والا بھی بیلٹ لگائے، ورنہ اس کو بھی 5,000 روپے جرمانے لگیں گے۔ اب وزیر اعظم کہاں بیٹھا ہوا ہے، لیکن آپ ڈر یہاں رہیں اور اطلاق یہاں بھی ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کی ذات کا کمال اسی میں ہے کہ وہ عرش معلیٰ پر ہوتے ہوئے پوری کائنات پر حکمرانی کرے۔ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت یہ بھی گفتگو ہو گئی ہے۔ آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ یہ جو ابھی ہمارے آخری سیگمنٹ میں ایک چھوٹی سی ڈسکشن ہوئی ہے قاری صاحب سے، وہ کیسے ڈسکشن رہی، آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس قسم کی ڈسکشن کے اوپر یا اس قسم کے موضوع کے اوپر کوئی باقاعدہ پروگرام کیا جائے، ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا سوشل میڈیا کے اوپر۔ اگر آپ کا فیڈ بیک اس حوالے سے رہے گا تو انشاءاللہ ایک موضوع باقاعدہ اس پورا پروگرام بات بھی میرا خیال ہے آپ کی طرف سے جانی چاہیے کہ اگر ہماری کسی گفتگو پہ آپ کو کوئی سوال ہو تو وہ فیڈ بیک میں آپ کو سوال بھی بھیجیں، ماشاءاللہ، تاکہ آخر میں اگر ہمارے پاس کوئی تھوڑا بہت 5-4 منٹ بچیں گے نا، وہ ہم ان سوالوں پہ گفتگو کر لیا کریں گے اور پروگرام بہت خوبصورت ہو